عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ نماز تراویح کے اندر 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اسے سنا ہے. ایک بار اللہ سے دعا کر لیجئے ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، روزانہ ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھتے ہیں، آج بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے چٹھی میرے ہاتھ میں تھمائی ہے ان کے والدہ کے لیے جن کو کینسر ہوا ہے. مسعود النساء نام ہے، مسعود النساء نام ہے، اور وہ کینسر کی حالت میں بھی کیا بولتے ہیں اس کو جو چڑھاتے ہیں، نہیں کیمو لے کر مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہی ہیں. کیمو کے ساتھ تراویح پڑھ رہی ہیں آ کر اسی مسجد کے اندر. وہ بیٹے ہونے کے ناطے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. 3-4 مہینے پہلے یہ معاملہ پیش آیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہن کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. صرف ان کو نہیں بلکہ ہر بیمار کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. محترم دوستوں، پارے کا نام سبحان الذی ہے. 185 آیتیں یعنی 180 پر 5 آیتیں پارے میں موجود ہیں. ہاں، ان کے والد کے لیے بھی کرنا. کیا نام ہے ابا؟ محمد الطاف صاحب. آنکھ کا علاج ہے نا، آپریشن ہے. کب ہے آپریشن؟ کل صبح 7 بجے. ایک اور ساتھی سامنے بیٹھے ہیں، والد صاحب کا کل صبح میں 7 بجے آنکھ کا آپریشن ہے. کیا ٹراک بولتے ہیں اس کو؟ اللہ سے دعا کیجیے. بھول جاتا ہوں، چہرہ دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کو اس آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے. ایک بار اور اللہ ہر بیمار کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. چلیں، سبحان الذی پارے کا نام ہے. 185 آیتیں پارے میں موجود ہیں. 85 الحمدللہ ہم جانتے ہیں. 180 پر 5 آیتیں اس میں موجود ہیں. دو مشہور صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. ایک سورہ بنی اسرائیل 111 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی ہے. دوسری سورت سورہ کہف ہے. اسی لیے میں نے کہا مشہور سورت ہے، معروف سورت ہے، فضیلت والی سورت ہے. سورہ کہف کی 74 آیتیں، 70 پر 4 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں. 70 پر 4 اور 111 یہ دونوں کو اگر ہم ملائیں تو یہ ہوتے ہیں 185. 180 پر 5 آیتیں ہوتی ہیں. دونوں کی دونوں صورتیں مکی ہیں. جہاں تک مضامین کا سوال ہے، سب سے پہلا جو مضمون ہے یہ سورہ کا نام بذات خود ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جی، کبھی کبھی ہم ایک نام سنتے ہیں اندر سے خون کھول جاتا ہے. اسرائیل نام سنتے ہی اندر سے خون کھول جاتا ہے. ان لوگوں نے نام بھی رکھا ہے، نبی کا نام ہے. اسرائیل اگر ایک پیغمبر کا نام ہے، اس نام سے ہم نفرت کر ہی نہیں سکتے. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے وہ اسرائیل، اصل میں اسرائیل ہے، وہ لوگ اسے اسرائیل لکھتے ہیں. یہ ایک بڑے نبی کا لقب ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر نبی کا احترام ہونا چاہیے، ہر نبی پر ایمان لانا چاہیے. وہ کریں گے نفرت، ہم نہیں کر سکتے نفرت. ہمارے نبی نے ایسا نہیں سکھایا ہے. بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب. جی، اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل. اس کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے یہ سورے کے تعلق سے. میں نے کہا نہیں، یہ سورت کو پہلے معلوم کرو. امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، کتنی سورتیں ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل، نیچے کر لیں، سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم، یہ تینوں سورتوں کے تعلق سے بہت بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہن من تلادی، ہن من تلادی، عربی زبان کا جملہ ہے، امام بخاری نے اسے پیش کیا ہے، اس کا اردو معنی ہوتا ہے یہ سورتیں میری پرانی دولت ہے۔ کیا معنی ہے؟ میری دولت ہے یہ۔ کوئی مجھے پوچھتا یہ نوٹس کیا ہیں مولوی صاحب تمہارے؟ یہ نوٹس ہی ہماری دولت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بولا کرتے تھے، میری اصل دولت اگر دیکھنا ہے سورہ بنی اسرائیل کو دیکھو، سورہ کہف کو دیکھو اور سورہ مریم کو دیکھو۔ چھوٹی چیز تمہارے حوالے کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ کیا ہوا بیٹے آنکھ کو کیا ہو گیا؟ آنکھ بند ہے ایک بچے کی آنکھ، سبحان اللہ، اللہ بچے کو شفا عاجلہ، جی دور دور کے لوگوں کے لیے دعا دے رہے ہیں، میرے سامنے جو بچہ بیٹھا ہے اللہ اسے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جی یہ اصل دولت ہے، ایک عالم کی اصل دولت اس کا علم ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں عالم کی۔ امام بخاری کے بارے میں نے سنا، میں نے پڑھا، ایک بار جا رہے تھے سمندر میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری بہت مالدار تھے، بہت مالدار، اللہ کے فضل و کرم سے سمندر پہ جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ سنیں سب ماشاء اللہ سارے چہرے ہلا رہے، جی سب چہرے ہلا رہے، میجارٹی چہرہ ہلا رہی ہے۔ جی ہاں، میں پوچھوں گا نہیں، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ چھوڑو، نہیں پوچھوں گا، اتنا بس یاد رکھ لیجئے امام بخاری نے وہ ہاتھ میں جو اشرفیاں تھیں نا سمندر میں ڈال دیا، وہ پانی میں ڈال دیا، ایسے تاریخی روایت ہے، حدیث کی روایت نہیں، تاریخی روایت ہے، سمندر میں ڈال دیا۔ ایک چور پیچھے لگا ہوا تھا، 1000 اشرفیاں بہت بڑی قیمت ہوتی ہیں، 20 اشرفیوں پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنے پہ؟ 20 اشرفیاں از اکول ٹو 85 گرام گولڈ، 20 دینار از اکول ٹو 85 گرام گولڈ، 1000 کتنا ہوگا گولڈ؟ اور اشرفی جو ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی۔ ایک چور نے پیچھے لگا کہ کیسے بھی چرا لیں، وہ چرانے نہیں دیے، آخر میں کیا کیے، اس چور نے جا کر وہ ملاح سے کہا، ملاح کو بولتے وہ کیپٹن سے بولا میرے ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں 1000 کے قریب اشرفیاں ہیں۔ کیپٹن نے 3 بار اعلان کیا، مسلمانوں کی حکومت تھی، پکڑے جاتے تو ہاتھ کاٹے جاتے، 3 بار بھی نہیں ہوا، چیکنگ کی گئی، کسی کے پاس نہیں ملا۔ آخر میں جب لوگ چلے گئے جہاں اترنا تھا اتر گئے، چور نے امام بخاری سے پوچھا، میں نے دیکھا تھا تمہارے پاس، کیا کیا آپ نے؟ کہا پانی میں ڈال دیا۔ کیوں پانی میں ڈال دیے؟ کہا یہ جو علم دیکھ رہے ہو نا، حدیثوں کا ذخیرہ جو جمع کیا ہوں، کل کو لوگ بولیں گے چور کی حدیثیں ہیں، اس سے بہتر ہے یہ دینار پانی میں چلے جائیں تاکہ میرا علم محفوظ رہے۔ جی تاریخی روایت ہے، پھر آپ مجھے آ کر پکڑیں گے تو میں نہیں بتا پاؤں گا، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ ایک عالم کی اصل جو دولت ہے اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا جملہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے جو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل ہے یہ، ہم لوگ کرتے نہیں عمل، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دونوں ہاتھ ملا کر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر اس میں پھونک مار کے یہاں سے شروع کر کے پھر منہ، پورا بدن، پورے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ چھوٹا سا عمل ہے، ہم نہیں کرتے۔ پھر شکایتیں بھی کرتے ہیں، سینے پہ کوئی کی بیٹھ گا تھا، جی ہاں، سوتے کیا کی ہوگا تھا، الگ الگ قسم کے خواب پڑتے ہیں ہمیں۔ چھوٹے عمل اللہ کے نبی سونے سے پہلے بنو اسرائیل پڑھا کرتے تھے، پوری بنی اسرائیل 111 آیتیں سونے سے پہلے۔ ذرا جاگ کر دیکھو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں سونے سے پہلے؟ ہم اسکرین دیکھ کر سوتے ہیں، اٹھتے ہی اسکرین دیکھتے ہیں، یہ ہمارا سونا ہے، ہمارا جاگنا ہے۔ اللہ کے نبی سوتے تھے قرآن پڑھ کر اور اٹھتے تھے دعا پڑھ کر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زمر پڑھتے، بنی اسرائیل اور سورہ زمر، یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون
پہلی آیت کریمہ ہے سبحان الذی، جی سبحان الذی، یاد رہا تو پڑھیے آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیات، آپ بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، کتنا اچھا معنی ہے معلوم، پاک ہے وہ اللہ تعالی، سبحان الذی، الذی جس نے اسرا رات میں چلایا، الذی اسرا بعبدہ اپنے بندے کو کہاں سے کہاں چلایا، من المسجد الحرام، مسجد حرام جو مکے میں ہے، من المسجد الحرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اس اللہ نے نبی کو رات میں چلایا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کون سی ہے، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے اطراف ہم نے برکت دی ہے، اللہ بول رہا ہے مسجد اقصی کے اطراف ہم نے برکت دی ہے، الذی بارکنا حولہ، اور یہ واقعہ ہم نے اس لیے کرایا لنریہ من آیاتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ہماری نشانی دکھانا چاہتے تھے، ہمارے معجزے دکھانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے رات میں چلایا، لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ یقین مانو یہ ایک آیت کریمہ بھی غور سے سنیں دل خوش ہو جاتا ہے، جی میرے بھائی دل خوش ہو جاتا ہے جی۔ اس میں ایک معجزہ ہے، کیا ہے، کب ہوا ہے، سب میں نہیں کہوں گا، کچھ باتیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ دو قصوں کا ایک آیت میں تذکرہ ہے، کتنے؟ دو قصے، یہ قصہ دوسرے قصے سے بڑا ہے۔ پہلا قصہ ہے اسراء کا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسراء، کسی بچے کا نام اسراء رہا نا، بچی کا رکھتے ہیں لوگ، بچے کا نہیں رکھتے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں چلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی بار کہا، اگر اتنے سالوں سے میں درس دے رہا ہوں، میں نے کئی بار اس کا معنی بیان کیا ہے، کہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کہاں فرشتے آئے، کیسے نبی، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں ابھی بستر گرم تھا، کیا بولتے ہیں، آپ بستر سے اٹھ کے دوبارہ سوتے ہیں، ٹھنڈ کے زمانے میں دیکھو، آپ بستر کو ہاتھ رکھ کر دیکھو، بستر ٹھنڈا رہتا ہے، سو کے اٹھو بستر گرم رہتا ہے، بستر ابھی گرم ہے۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن لگتے تھے وہ زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کے لیے۔ میری بڑی تمنا ہے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی، حرام میں تو میں پڑھا ہوں الحمدللہ، مسجد نبوی میں بھی میں پڑھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میری دیرینہ خواہش ہے اللہ مجھے مسجد اقصی میں بھی سجدہ کرنے کا موقع عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں سفر کی اجازت ہے، عبادت کی نیت سے سفر کی اجازت ہے۔ مسجد اقصی، ایک سوال کروں، ایک بہن نے کچھ پیسے دیے ہیں، وہ پیسے خرچہ بھی ہونا نا، سوال کریں گے تو وہ پیسے خرچ ہوں گے۔ گزشتہ سال کے 2000 ہیں نا، ابھی تک موجود ہیں الحمدللہ، لاسٹ ایئر کے 2000 ابھی تک موجود ہیں، وہ بھی دینا ہے، آپ لوگوں کو بانٹنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اقصی کیوں بولتے ہیں اسے؟ بیت المقدس بھی بولتے ہیں، مسجد اقصی بھی بولتے ہیں۔ کیوں مسجد اقصی بولتے ہیں؟ اقصی کا معنی کیا ہے؟ کیا ملے وہ سب بولنا نہیں، یاد رہا تو بولنا۔ اقصی کا معنی کیا ہے؟ جی اٹھو، اب نزدیک ہو، تم بہت دور ہو۔ کیا معنی ہے اقصی کا؟ بول کو دیے گا جی، بول کر دیے تو نہیں، غلط ہے، چیٹنگ نہیں ہونا، بول کر دیے واپس جاؤ، معذرت، دیکھو جی ہاں، نہیں بولنا بھائی، نہیں بولنا، دوسروں کا حق مارا جاتا نہیں بولنا، مگر اگر خود بچہ بولتا تو واقعی قابل تعریف تھا۔ دور کی مسجد، اقصی کا معنی دور، اقصی کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دور میں 40 دن لگتے، 40 دن کی مسافت اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، وہاں سارے نبیوں کی نبی نے امامت کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اللہ نے جن کو نبیوں کا امام بنایا ہے انہیں ہم امام بنا لیتے ہیں۔ آئی نہیں سمجھ میں بات؟ آتی بھی نہیں جلدی سمجھ میں یہ بات۔ اللہ نے، آرام سے ٹھہر کے بول رہا ہوں، اللہ نے جن کو نبیوں کا امام بنایا،
کہا ابراہیم پیچھے کھڑو نماز پڑھو ان کے، موسیٰ پیچھے کھڑ کے نماز پڑھو، جن کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے ان کو ہم ہمارا امام بناتے ہیں اور ان کی امامت میں رہیں گے، باقی سب کو سائڈ میں کرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ قیامت کے روز ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بہت ساری باتیں ہیں، میں واقعہ پورا نہیں کہوں گا۔ ساتوں آسمان پر نبی گئے، آپ سب جانتے ہیں، جلدی میں نام گناتا ہوں اس لیے کہ مجھے پسند ہے یہ نام۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملے علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ دونوں ملا کر ایک آسمان میں ہیں، ان سے ملاقات۔ تیسرے آسمان میں اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ چوتھے آسمان میں حضرت کون بولو زور سے، ادریس علیہ السلام، بارک اللہ فیکم، حضرت ادریس۔ اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ، آخری آسمان میں ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ایک درخت، اس درخت کے بارے میں نبی کہتے ہیں سبحان اللہ، مخلوق میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے سدرۃ المنتہا کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ اس دنیا میں چلے جائیں نا تو کھو جائیں گے۔ میرے تمہارے لیے سبق کیا ہے جانتے ہیں؟ لے کر واپس کیا آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کر معراج سے کیا چیزیں لے کر آئے؟ جی کیا لے کر آئے؟ صرف رمضان میں نماز لے کر آئے، صرف رمضان میں۔ جی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں لے کر آئے۔ وہی 3 چیزیں بطور انشاءاللہ تمہارے سامنے بول کر بات آگے لے کر چلتا ہوں۔ پہلی چیز بچے نے کہا اعطی الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز۔ بیٹے کتنی؟ 5 وقتہ نماز۔ پہلے کہتی تھی اس میں نہیں جاؤں گا میں۔ سیکنڈ کیا لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کر؟ جی بارک اللہ، آمن الرسول۔ عربی میں ایسا جملہ ہے خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تیسری چیز جو نبی لے کر آئے، میرے تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے، وہ وغفر لہ لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا۔ نبی کی امت میں جو بھی بغیر شرک کے مرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، چاہے گا تو، ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے گا مگر ایک وقت اسے جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ یہ 3 تحفے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آسمان سے آئے۔ یہ آج کا دوسرا مضمون ہے، اس میں زیادہ باتیں میں نہیں کہنا چاہتا، جو عبرت تھی میں نے بیان کر دیا۔ تیسری اور اہم چیز ہے، میں خاص طور سے اگر خواتین میرا درس سن رہی ہیں، میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، جی بہت آسانی سے جملے زبان پہ آ جاتے ہیں، جا رہے جاگو کان تو مر جا رہے، اس قسم کا جملہ، تیرے منہ پہ مٹی پڑو چل رہے ہیں سے نکل کو، اس قسم کا جملہ، بجلی گرو تیرے منہ پر، اس قسم کا جملہ، ہنسو نہیں، مسکراؤ نہیں، کون سے کی خیال میں بول دیتے ہیں، انٹینشن نہیں ہوتا، کبھی کبھی غصے میں آ کر بھی بول دیتے ہیں، کیڑے پڑ کو مرو یہ بھی بولتے ہیں ذرا زیادہ غصہ آ گا تو، جی ہاں، اسے بولتے ہیں بد دعا۔ کیا بولتے ہیں؟ بد دعا۔ اگر وہ بد دعا قبول ہو گئی تو تمہاری بد دعا کی وجہ سے علماء کہتے ہیں تمہارے گھر میں لاشیں آ جائیں گی، نوجوان بچہ مر جائے گا، تمہیں نہیں معلوم ہو، تمہاری بد دعا سے ہوا ہے۔ آج قرآن میں وہ آیت گزری ہے، پہلی رکعت میں وہ آیت گزری ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 11۔ کبھی زندگی میں نہیں کرنا میرے بھائی، کبھی نہیں کرنا زندگی میں انشاءاللہ۔ جی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ہر سال یہ میں چھیڑ کے جاتا ہوں، بولتے ہوئے گزرتا ہوں۔ انسان، ترجمہ اس کا یہ ہے، برائی کی دعا ایسی مانگتا ہے گویا کہ وہ بھلائی کی مانگ رہا ہے۔ ایسا ترجمہ ہے۔ کبھی کبھی انسان برائی کی دعا ایسا مانگتا ہے گویا کہ وہ بھلائی کی مانگ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بڑا جلد باز ہے، جلدی میں سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، جو من میں آ رہا بول دیتا ہے۔ جی اب اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال بولتا ہوں میں، اگر یہ کہیں ہماری زندگی میں آ رہا ہے، ایک بار اور التجا، درخواست، بہنوں سے خاص طور سے، آپ زندگی میں کبھی مت کیجئے۔ اللہ کے نبی کا جملہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم میں ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز بول رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم،
زندگی میں کبھی ایسا مت کرو. کیا نہیں کرنا ہے؟ لا تدعو، میرے ساتھ حدیث پڑھو، علی انفسکم. کل کی حدیث سننے کے بعد یاد رکھو، زندگی میں کچھ حدیثیں یاد کرو انشاءاللہ. میں بھی یاد کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کا ثواب ایسا ہے. اللہ حدیث یاد کرنے والے کو تر و تازہ رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے. حدیث یاد کرنے سے صحت ملتی ہے. جی یاد کرو، اس اللہ کے نبی کی دعا کو لینے کے لیے یاد کرو. سبحان اللہ. لا تدعوا علی انفسکم، کبھی بھی اپنے خلاف بد دعا مت کرو. اللہ مجھے برباد کر دے، بول دیتے ہیں کبھی کبھی. جی ہاں، اللہ مجھے غارت، کبھی نہیں کرنا. کبھی اپنے خلاف بد دعا مت کرو، نمبر 1. نمبر 2، ولا علی اولادکم، کبھی بچوں کو بھی مت دو. کیا جملہ ہے جی! میں 100 بار نہیں 10 بار تو بولا ہوں میں. آج ساری مجلس کہے کہ بولی مولوی صاحب، تمہیں بولی مولوی صاحب عبد الرحمن سدیس کے بارے میں بولا نہیں بولا ہے. پوری مجلس گواہی تو بولا نہیں بولا. ہاں ماشاءاللہ، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو نہیں بول رہا ہے. شرارت حد سے زیادہ کرنے کے باوجود بھی، سالن میں مٹی ڈالنے کے باوجود بھی ان کی والدہ نے بد دعا نہیں دی عبد الرحمن سدیس کو. میں بیٹھا ہوں، میں خود اس جمعہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، ہچکیاں لے لے کے خطبہ دے رہے تھے وہ، اور ایک جملہ وہ بولے حرم کے خطبے میں بولے وہ کہ میری ماں نے اس وقت مجھے دعا کیا دی معلوم؟ اللہ یہ شریر بچے کو مکے کا امام بنا. وہ بولتے ہیں میں ایک چھوٹے گاؤں کا آدمی لڑکا آج اگر مکے کا امام بنا ہوں صرف ماں کی دعا سے بنا ہوں. میری کوئی صلاحیت نہیں ہے. بچے شرارت کریں گے، بچوں سے غلطیاں ہوں گی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کبھی زندگی میں بچوں کو بد دعائیں نہ دیں. جی ان کی ہدایت کے لیے دعا دیں، ان کی ترقی کے لیے. اور الحمدللہ میں جانتا ہوں ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نکل جاتا ہوگا زبان سے، ورنہ میجارٹی ایسی ہی ہے. اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنا، بچوں کے خلاف بد دعا نہیں کرنا. تیسرا ایک جملہ ہے اس حدیث، یہ حدیث پہلے بولا ہوں صحیح بھائی بولا ہوں جی. ایک صحیح نہیں اور ایک صحیح کام ہے. یہ حدیث بولا ہوں میں. تیسرا ایک جملہ ہے حدیث میں، اپنے خلاف بد دعا نہیں دینا، بچوں کو نہیں دینا، اور ایک بد دعا نہیں دینا. کس کے خلاف؟ کون بولے بیٹا؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، پورے جوابات ادھر سے ہی ہیں. مال کے خلاف بھی نہیں دینا، اللہ میرا کاروبار ختم کر دے، اللہ میرا مال نہیں کرنا کبھی. جی ہاں، یہ تینوں کے خلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو لا توافقوا من اللہ ساعۃ، آپ جب وہ دعا کر رہے ہیں کوئی ایسی گھڑی نہ مل جائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ تمہاری بد دعا قبول ہو جائے. آج کی یہ تیسرا آج کا مضمون ہے. آدمی جلدی کرتا ہے بد دعا کرنے میں جیسے دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے. آج کا چوتھا مضمون دیکھیں آپ، آہستہ آہستہ میں کور کر رہا ہوں الحمدللہ. چوتھے مضمون میں بہت ساری باتیں ہیں. اگر یہ مضمون حل کر لیا بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ ایک مشرک کا جنازہ آیا ہے، شرک کرنے والے کا. کیا مولوی صاحب پڑھنا کہ نہیں جنازہ؟ پڑھنا نہیں پڑھنا ہے جی. مشرک کے لیے دعا نہیں کرنا نا، کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے جی. مسئلہ حل ہوگا ابھی آپ کا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو زندگی بھر کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے رہے ہیں جو شرک کرتے ہوئے انتقال ہو گئے ہیں. کیا مولوی صاحب ان کو دعا دے سکتے ہیں کیا؟ ان کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں کیا؟ آج اللہ نے اگر چاہا، اللہ کی اگر مرضی ہوئی، جو آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ پڑھیں یا آیت پڑھیں یا آگے نکلیں انشاءاللہ؟ ضرورت ہے اس کی ہم کو. من اہتدی، اب سنو آیت. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کے راستے پہ آ جائے اپنے لیے آ رہا ہے، کسی دوسرے پہ احسان نہیں. جو اپنے آپ کو سدھار رہا ہے اپنے لیے سدھار رہا ہے، کسی اور پہ احسان نہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پہلا جملہ آیت کا. دوسرا جملہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہو رہا ہے اس کا بھی وبال اسی کے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت میں. کوئی کسی اور کا، آپ ایک جملہ بولتے نہیں، اس کی قبر میں کیا بولتے ہیں؟ میں نہیں جاتا. کیا کیسا بولتے ہیں؟ تیری قبر میں میں نہیں آتا. کیا بولتے بھائی؟ ہماری دکنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں زور سے بولو.
جھڑتی انہیں دیتا ہے. یہی جملہ ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ اپنے قبر کے سوالات، قیامت کے سوالات وہ دے گا. قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو ہدایت پر آیا اپنے لیے، جو گمراہ ہوا اس کا وبال اس کے اوپر. کوئی کسی کا بوجھ نہیں. اب آگے کا جو جملہ ہے وہ غور سے سننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے. اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ کی ایک سنت ہے. سنت کیا ہے؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. کسی کو بھی ہم رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیتے. کیا جملہ ہے یہ تو بولو. ارے آخری کا جملہ بولو جی. کسی کو بھی ہم، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی قریہ، رسول کے آنے سے پہلے اس کو عذاب نہیں آتا. رسول آنا، بات پہنچانا، اس کے بعد میں حجت قائم ہونا، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون. یہ آیت سمجھ میں آئی؟ کیا نمبر ہے آیت کا؟ آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ مولوی صاحب تمہیں سیدھا سمپل ہو بیان کرو جاؤ. دیکھو اچھا نہیں رہتا، پھر یہ نمبر آئیں گے میرا پوچھ لے کو رہے، اچھا نہیں رہتا. جی کیا نمبر ہے آیت کا؟ 15. کیا نمبر؟ 15. آیت کا نمبر کیا ہے؟ 15 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں ایک چیز اللہ نے بیان فرمایا. کسی کو بھی اللہ عذاب حجت قائم کرنے سے پہلے نہیں دیتا. یہ اللہ کی سنت ہے. ہر وہ آدمی اس دنیا میں جس کے پاس علم پہنچا نہیں، حجت قائم نہیں ہوئی، قرآن و حدیث کی دعوت نہیں پہنچی، اس سے پہلے وہ مر گیا. ایسے 4 لوگوں کا نام حدیث میں ہے. قیامت میں 4 لوگ ایسے، 4 قسم کے لوگ، 4 لوگ نہیں، 4 طرح کے لوگ. عربی میں حدیث سن لیجئے. عن الاسود بن سریع رضی اللہ عنہ، راوی حدیث کا نام ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا. مسند احمد میں ہے حدیث، ابن حبان میں ہے حدیث، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اربعۃ، 4 لوگ ہیں دنیا میں، یحتجون یوم القیامہ، اللہ کے سامنے یہ 4 آدمی جو ہے کھڑے ہو کر عذر پیش کریں گے. کیا کریں گے؟ عذر پیش کریں گے. کیا عذر پیش کریں گے؟ کون ہیں وہ 4 لوگ؟ سب سے پہلے رجل اصم، بہرا آدمی جسے کان کو سنائی نہیں دیتا تھا. دوسرا، اگر آج ٹیکنالوجی آ گئی ہے سنائی دے رہا ہے تو الگ بات ہے. رجل اصم، بہرا، حدیث میں جملہ موجود. ورجل احمق، سیکنڈ کون؟ احمق بولے تو سیدھا سیدھا بولو گالی. احمق بولے تو جی میں نہیں بولتا ہوں، جابا احمق نہیں بولتا میں. جی احمق کس سے بولتے بھائی؟ احمق کا اردو معنی کیا ہے؟ احمق کا اردو معنی اندھا. کیا کیے؟ احمق کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا جملہ ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. حدیث میں نہیں آتا تو پوچھتا نہیں زندگی میں کبھی. نبی کا جملہ ہے. ورجل احمق، سیکنڈ نمبر پر وہ آدمی ہے جو احمق ہے. احمق کسے بولتے بھائی؟ پاگل. نزدیک گئے، پورا گئے نہیں. کون بولے ابھی؟ کون بولے؟ اللہ جزائے خیر دے. اللہ بارک اللہ فیک. اللہ خیر. دعا دو جی، آمین تو بولو. کلی پرسوں سنے بارک اللہ بولو، بول کر بارک اللہ فیک. بدلو اپنی زندگی کو. رمضان کے یہ دروس میں چینج کرو اپنے آپ کو. ہر دن ایک پوائنٹ لے کر جاؤ، ہر دن اپنی شخصیت میں تبدیلی لے کر آؤ. انشاءاللہ رمضان کے آخر میں دیکھو آپ دوسرے آدمی رہو گے. انشاءاللہ آپ دوسرے آدمی رہو گے. جی کسی بھی بچے کو زندگی میں دیکھو بارک اللہ پہلی پوچھو. جی انہوں نے صحیح جواب دیا، بارک اللہ. احمق کا معنی ہے کم فہم. کیا معنی؟ اب کم فہم کا معنی بولو اب. جی کم عقل، جو ذرا کم سمجھتا ہے. آپ جو بولے نا تھا، مگر اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو سمجھتا نہیں نا بچہ. کم عقل بچہ جو ہے، کم عقل، وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے گا. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا دعوت ہے، کیا ہے رسالت، آپ میں نہیں سمجھ سکا میں. دوسرا، تیسرے نمبر پر ورجل حریم، حد سے زیادہ بوڑھا آدمی. آپ دیکھتے ہوں گے ایک عمر میں جانے کے بعد آدمی اپنے سگے بیٹے کو نہیں پہچانتا. اس عمر میں آنے کے بعد اس آدمی کو وہ بھی کہے گا میں اس عمر میں تھا تب دعوت آئی، مجھے معلوم نہیں کیا ہوا بول کر. چوتھے نمبر پر ایک ہے جو میرے اور تمہارے دل کو کھولتی ہیں وہ چیزیں، وہ میں عربی میں پڑھتا ہوں. ورجل مات فی فطرہ، ورجل مات فی فطرہ،
ایک آدمی ایسا بھی اس میں ہے جو دو نبیوں کے بیچ میں آیا. ایک نبی آ کر گئے، لمبا عرصہ گزر گیا، کتاب بھی ختم ہو گئی، وہ علم بھی چلا گیا. دوسرے نبی آنے کے بیچ میں آیا ہو، اس کے پاس علم پہنچا ہی نہیں. ایسا آدمی بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہے گا میرے پاس تو بات آئی ہی نہیں. جب میرے پاس چیز آئی ہی نہیں ہے تو کیوں اللہ تو مجھے عذاب دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہ رب کریم ہے، وہ رب غفور ہے. اللہ عز و جل یہ چاروں کا امتحان قیامت میں لے گا. ہم سب جانتے ہیں کیا امتحان ہوگا ان کا، کیا امتحان ہوگا ان کا. کسی پہ ظلم نہیں ہوگا نا، اللہ ان کا امتحان لے گا. میں نے عربی میں فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ، سب کے عذر اللہ قبول کر لے گا، اور اللہ ان سے ایک جملہ کہے گا ادخلوا النار. کیا ہے امتحان ان کا؟ ادخلوا النار، جہنم میں چلے جاؤ. ہاں، جو وہاں یہ سوال کریں گے کیوں اللہ، وہ گئے کام سے. جو وہاں اللہ کی اطاعت کر لیں گے. حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث ابن حبان میں ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جو اللہ نے کہا اس لیے جو چلے جائیں گے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گی. ایک قرآن کی آیت، یہ نبی کی حدیث کی روشنی میں اہل علم نے ایک جملہ کہا ہے. وہ سارے مسلمان جنہوں نے شرک کیا ہے مگر ان تک صحیح بات نہیں پہنچی، ان تک قرآن و حدیث نہیں پہنچا، اس دور میں نکل گئے، انتقال ہو گیا. ہو سکتا ہے، یہ جملہ سنو غور سے، ہو سکتا ہے یہ چوتھے آدمی کے اندر وہ آ جائیں. ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان ہی، علماء کا قول ہے. جی ہاں، اس لیے اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ مستحق ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اگر یہ اہل فترہ میں آتے ہیں اللہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تو ان کو کامیابی عطا فرما. اس حدیث کی روشنی میں ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ ارے کچھ تو بولو. اتنی محنت کر کے حدیثیں نوٹ کر کے دیکھو، 2 صفحے مکمل نوٹ کیا ہوں اس تعلق سے. سارے علماء کے اقوال، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، سب کے اقوال نوٹ کیا ہوں. لیکن وقت نہیں دے رہا ہے. یہ مجلس در تفسیر سے بجائے فقہی مسائل کی ہو جائے گی، اس لیے میں بات یہاں روکتا ہوں. یہ چیز دل کو کھول رہی ہے، دل کو کھولتی ہے. میں نے بڑے بڑے علماء کا دیکھا، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں پہنچا ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے. ایک سوال آپ کو کرتا ہوں، کل تک مجھے جواب دینا انشاءاللہ. باقی 1-2 جملے بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے زمانے جاہلیت میں، ختم کر لیتا ہوں مجھے معلوم ہے وقت ہو چکا ہے، ابن جدعان اس کا نام ہے، بہت نیک آدمی تھا، یہ بہت نیک، اچھے اچھے کام کیا. اے اللہ کے نبی، کیا اس کو اس کے نیکیوں کا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا. اب یہ 2 باتیں ٹکرا رہی ہیں. اس کو بھی تو نہیں پہنچا علم، اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا ہو، پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں اس کے اعمال کا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. کیسے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کیا بھائی پریشان کر کو چھوڑ ڈالے ہمیں، آ جا پوری میتھمیٹک کی کلاس ہوگی یہ. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کبھی کوئی یہ سوال کر سکتا ہے آپ سے اگر یہ مسئلہ ہے تو ابن جدعان کا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے علماء نے، ابن جدعان مکے میں پیدا ہوا. ابن جدعان قریشیوں کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا. ابن جدعان کو بات پہنچی، دین ابراہیمی موجود تھا، وہ بات اسے پہنچی تھی، اس کے باوجود وہ اقرار کرتا تھا کہ میرا ایمان آخرت پر نہیں ہے، کھلے لفظوں میں بولتا تھا، اس لیے اس کا عمل قبول نہیں ہے. آیا جواب ملا؟ جواب ملا میرے بھائی، اللہ کے لیے جواب ملا. ایک بات بھی لے کے اٹھو نا یہاں سے، یہ درس ہمارا کامیاب ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک آیت ہے، خالی نام لیتا ہوں، زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. نام لے کے آیت بول کر اللہ سے دعا کر کے بعد ختم کر لیتا ہوں. 24 آیت کا نمبر کیا ہے؟ 24. سارے نوجوانوں سے گزارش ہے، کون کون اس آیت پر عمل کریں گے؟ وعدہ کرو، وعدہ کر کے توڑیں گے تو اسے یاد رکھ کر وعدہ کرو. اللہ عز و جل، جی وعدہ کرو مگر اللہ سے دعا کر کے وعدہ کرو. آیت نمبر 23، آیت نمبر 4. نوجوانوں سے گزارش ہے، آیت پڑھو، خالی آیت پڑھتا ہوں، تفسیر کچھ بھی نہیں کروں گا. 4 صفحے نوٹ کیا ہوں اس کے بارے میں. کتنے؟
4 صفحے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں، نہیں بولوں گا میں، ایک وعدہ لے کے آپ کو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ بیٹا ادھر دیکھو، ادھر 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 ادھر، ایک جگہ 2 درسہ نہیں ہونا، 21 درس کافی ہے، ادھر آ جاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے عبادت صرف اس کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وعدہ کیے نہیں ہے؟ وعدہ انشاءاللہ ہے نہیں ہے وعدہ؟ اما یبلغن عندک، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو چلے گئے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو گئے ایک ساتھ، فلا تقل لہما اف، ٹھہر گیا میں، ان کو زندگی میں کبھی اف مت بولو۔ وعدہ ہے وعدہ؟ جی، آنکھ نہیں دکھاؤ، زور سے بات مت کرو ماں باپ کو، آنکھ اینٹا کے، آنکھ پھاڑ کے۔ آج ایک باپ میرے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو لے کر آیا جی، میرے سامنے میرے ٹیبل پر بیٹھا، بیٹے کو پڑھا کے بڑا کر کے باہر بھیجا، آج بیٹا باپ سے بہتر کما رہا ہے۔ وہ بات کرنا چاہ رہا، خالی بات کرنا چاہ رہا بیٹے سے۔ کبھی سمجھاتے ہوئے اس نے کچھ ڈانٹ دیا بیٹے کو، سمجھاتے ہوئے اس وقت سے بیٹا نہیں بات کر رہا ہے۔ رمضان کے شروع میں اس نے میسج بھیجا بیٹے کو، بیٹا معاف کر دے، یہ مجھے سنا رہا ہے، آج سنایا باپ، مجھے معاف کر دے میرے بچے، تو ایک ہی میرا بیٹا ہے، میری آنکھ میری کان ترس رہے ہیں تیری آواز سننے کے لیے، مجھ سے بات کر۔ نہیں بات کر رہا ہے بیٹا، جی بات نہیں کر رہا ہے بیٹا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ بولو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ڈانٹو نہیں ان کو، بیٹھو مت چپ کے، نہیں بولو، مت بولو، جی ہاں، کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کبھی بھی نیچی آواز سے بات کرو، زور سے نہیں بات کرو ماں باپ سے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو نرم رکھو ماں باپ کے لیے، اور ان کے لیے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگنا ہے؟ رب ارحمہما۔ چنئی میں میرا ایک بیان تھا، چنئی میں، اللہ جزائے خیر دے، وہ عالم صاحب کو اس جملے پر انہوں نے 1 گھنٹہ بیان کیا، رب ارحمہما، اللہ ان پہ رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن پہ مجھ پہ رحم فرمایا۔ معذرت میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمارے والدین انتقال ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ ان کا مقام عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں قدر کرنے کی توفیق، خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سچ کہا نبی نے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اللہ وہ جنت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا دے، مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ باقی جو رمضان ہے بہتر شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔